دینی بھائی، وقت کے حوالے سے ایک بات ہمیں اور آپ کو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ وقت ہمارا کیپٹل ہے. وقت کیا ہے؟ کیپٹل، یعنی جس کو کیا کہتے ہیں، وقت ہمارا راس المال ہے. یہی ہمارا یہ اصل پونجی ہے. پونجی وقت ہماری کیا ہے؟ پونجی ہے. اس کو ہم کہاں لگا رہے ہیں یہ دیکھ لینا چاہیے. جہاں لگائیں گے وہیں سے اس کو واپس آنا ہے، یعنی اس کا پروفٹ وہیں سے واپس آنا ہے. ہم اپنا وقت ابھی ہم سب بیٹھے ہوئے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ جہاں یہ ہم اپنا وقت ایک دینی مجلس میں لگا رہے ہیں، تو اس کے بہت سارے فوائد شروع ہی میں ناظم اجلاس نے بتایا کہ ہمیں فرشتے ڈھانپ لیں گے، رحمت کی دعائیں ہوں گی، جب تک بیٹھے رہیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر کرے. یہ سب اس کا پروفٹ ہے. ہم اپنا وقت لگا رہے ہیں، اس کا ہمیں پروفٹ مل رہا ہے. جتنے دیر بیٹھے ہیں گناہ سے بچے رہیں گے، محفوظ رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا اجر و ثواب بڑھائے گا. یہ سب کیا ہے؟ اس کا پروفٹ. تو وقت ہمارا کیپٹل ہے. کبھی بھی آدمی کو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا وقت لگ کہاں رہا ہے. اور ایک بات اور بتاؤں کہ جب آدمی کی یہ تمیز ختم ہو جائے، یہ آدمی بھول جائے کہ میرا وقت لگ کہاں رہا ہے، تو اس کو علماء نے تعبیر کیا ہے کہ یہ اعراض عن اللہ ہے. نہیں، یہ اللہ کا بندوں سے اعراض ہے. کیا کہا ہے؟ کہ یہ نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے اعراض کر رہا ہے جس نے اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کیا. حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں من علامت اعراض اللہ عن العبد، کہ اللہ کا بندوں سے منہ پھیر لینے میں اس کی ایک نشانی کیا ہے؟ ان یجعل شغلہ فیما لا یعنی، کہ پھر اللہ اس کو ایسی جگہ پر بزی کر دیتا ہے جس سے اس کا کوئی فائدہ نہیں. یہ دلیل ہے کہ اللہ نے اس سے اعراض کیا، یعنی اللہ اسے منہ پھیر لیا. اللہ تعالیٰ اس کو اگنور کر رہا ہے. کس کو؟ جس کا وقت ایسی جگہوں پہ لگے جس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں، لا یعنی کاموں میں. اب اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. جو 2 2 2.5 3 گھنٹے تک راتوں میں یا دن میں یا ایسے ہی ہم بیٹھ کے صرف موبائل چلاتے رہتے، اسکرین کرتے رہتے ہیں، اس سے اگر ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو یہ اس چیز میں شامل ہو جائے گا کہ ہم ایسے کام میں لگی، ہم ایسے بیٹھے ہیں، 2 4 دوست یار بیٹھے ہیں اور گھنٹوں بات کر رہے ہیں ایک ایسی ٹاپک پر جس پہ نہ ہمارا کوئی فائدہ، یعنی نہ ہمارے کسی ساتھی کا فائدہ، نہ دنیا کا کوئی فائدہ، نہ آخرت کا کوئی فائدہ. تو یہ بہت خطرناک بات ہے. وقت ہمارا کیپٹل ہے، اس کو ہم جہاں لگائیں گے وہاں ایک مطلب دیکھ لے. ہم کسی کو آدھا گھنٹہ بھی فضول میں کیوں دیں؟ فضول میں کیوں دیں؟ ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ آدمی وہاں پر جہاں وقت لگتا ہے، اس کا فائدہ ہوتا ہے، وہاں سوچتا ہے میرا وقت ضائع ہو رہا ہے. وہاں کیا سوچتا ہے؟ میرا وقت ضائع ہو رہا ہے. اور جہاں وقت ضائع ہوتا ہے وہاں اس کو احساس ہی نہیں کہ میرا وقت ضائع ہوتا ہے. جیسے کسی جنازے میں شریک ہونا ہے، آپ اپنے گھر سے اس نیت سے نکلے کہ فلاں اپنا مسلمان بھائی ہے، اس کے جنازے میں شریک ہوتا ہوں، تو اب جتنے دیر آپ انتظار کر رہے ہیں پورا آپ کو ثواب ملے گا. مان لو میت کے نہلانے میں کچھ تاخیر ہو رہی ہے، اس کو کفن پہنانے میں کچھ تاخیر ہو رہی ہے، یا قبر تیار کرنے میں کچھ تاخیر ہو رہی ہے، آدمی 10 منٹ میں پوچھتے رہتا ہے، ارے دیکھو ہو گیا نہلا کر کے، ارے دیکھو کفن تیار ہو گیا، ارے دیکھو قبر ہو. یہ اس میں ایک تو یہ چاہت ہوتی ہے کہ جلدی سے دفن کر دے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آدمی اگر اوب رہا ہے، پریشان ہے کہ کہاں مطلب اتنا وقت میرا لگ رہا ہے، تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ یہ محسوس کر رہا ہو کہ میرا وقت ضائع ہو رہا ہے. ہاں، اس سے امپورٹنٹ اس کو کوئی کام ہے، کوئی کام خراب ہو رہا ہے اس کا، کہیں اس کا کوئی نقصان ہو رہا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن وہی لوگ جو بالکل اوبے رہتے ہیں، تدفین کے بعد دیکھو وہی چوراہے نکڑ یہاں وہاں کھڑے ہو کر کے بیٹھ کر کے باتیں کرتے، ابھی وہاں ضائع کرتے. وہاں قبرستان میں اتنے دیر رکنے کے لیے تیار نہیں رہتے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ تدفین کے بعد میت کے حق میں ہمیں دعا کرنا چاہیے. دفن کرنے کے بعد قبر پر جب وہ دفن کر دیا جائے اس کے بعد ہمیں دعا کرنا چاہیے، الا ماشاء اللہ چند رشتہ دار یا بہت قریبی دوست یا وہی مولوی صاحب جو جنازہ پڑھائیں وہ رک جاتے کہ دعا کرا کے آؤں، نہیں تو پھر کوئی دعا ہی نہیں کرے گا، یا ہو سکتا ہے آخر میں کوئی پرابلم کھڑی ہو جائے. سب بھاگ آتے ہیں. یہ نہیں کہتا کہ واجب ہے، فرض ہے، ضرور رکنا چاہیے، سب نہیں کہتے، شریعت کا مسئلہ ہے. لیکن یہ بات سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس چیز کو کبھی غور کرو کہ وہ آدمی جو نیکی کے کسی کام میں لگا ہوا ہے وہاں اس کو ضیاء وقت کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے. وہاں وہ 2 2 منٹ کا حساب رکھتا ہے، 1 1 منٹ کا حساب رکھتا ہے، 1 1 منٹ کا حساب رکھتا ہے. کبھی خطبہ جمعہ اگر 1:30 بجے ختم ہونا ہے اور 35 بھی ہو جائے تو اس 5 منٹ کی شکایت وہ 5 لوگوں سے ضرور کرے گا، اس 5 منٹ کی شکایت ضرور کرے گا.
ہاں میں کہتا ہوں خطیب کو پابند ہونا چاہیے وقت کا، یہ بہت اچھی صفت ہے، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم پابندی کرتے بھی ہیں، پابند ہی ہونا چاہیے. لیکن یہ اس ناحیے سے سمجھانے کی کوشش کی جا رہی کہ ہر آدمی اپنے اوپر دیکھے یا ہم سب دیکھیں، دین کے کسی بھی کام میں لگیں گے وہاں یہ احساس ہمارا 100% جاگ جاتا ہے کہ ہمارا وقت ضائع تو نہیں ہو رہا ہے. وہاں وقت کے ضیاع کا اتنا ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ٹائم زیادہ کیسے لگ رہا ہے. اور وہی آدمی سیم ہم ہی اور آپ کسی برے کام میں لگے رہے، کسی غلط کام میں لگے رہے، فضول کاموں میں لگے رہے تو گھنٹوں اس میں ضائع کر دیں، ہمیں بالکل احساس نہیں ہوتا، احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا وقت یہاں ضائع ہو رہا ہے. ہم جہاں وقت لگائیں گے وہیں سے ہمیں رزلٹ ملے گا، چاہے اچھا چاہے برا.